آپ نے ہندوستان کو تو تسلیم کیا ہوا ہے. آپ کے تسلیم کرنے نہ کرنے سے اسرائیل کی صحت پہ پہلے کو فرق پڑا ہے؟ جہاں سے اسلام نے جنم لیا، جہاں وہ طلوع ہوا، عربس، وہ لوگ کس طرح بہیو کر رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ ریئلسٹک ہوں گے. وہ نہیں، ہم ٹھیکیدار ہیں. یہ جو 66-68 کروڑ بندہ ہے آج، جسے ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کہتے ہیں، یہ سارے عرب ہیں، یہ سینٹرل ایشین ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ ایرانینز ہیں. کون ہیں حسن صاحب؟ پارٹیشن کے بعد امریکنوں کے پیچھے پڑتے رہے، جی ہم کمیونزم سے لڑائی لڑیں گے، ہمارے مائی باپ بنو، ہمارے مائی باپ بنو. پیچھے 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 ان کی زندگی جنریٹ کیے رکھی امریکنز کی. اب یہ چائنیز کے ساتھ پہاڑوں سے اونچی ہے اور پتہ نہیں شہد سے میٹھی ہے اور سمندروں سے گہری ہے، کوئی شرم بھی نہیں آتی. اب اس کی کالونی بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے. یہ میری سمجھ سے باہر ہیں کچھ باتیں. کشمیر پہ جی ہمارا وہ یوں ہو جائے گا، اگر ہم یوں کر لیتے ہیں تو یوں ہو جائے گا. اچھا ابھی یوں کر لو یا یوں کر لو. او بھائی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. نمسکار دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے. حسن نثار صاحب کچھ گنے چنے پاکستانی وچارکوں میں سے ہیں جو وہاں رہ کر سچ بولنے کی ہمت کرتے ہیں. یہ اکثر اپنی باتوں سے پاکستان کو سچائی کا آئینہ دکھاتے رہتے ہیں. آج حسن نثار صاحب اسرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ ڈپلومیٹک ریلیشن شروع ہونے پر بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب اصلی عرب مسلمانوں نے اسرائیل کو مانیتا دے دی ہے تو پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے کنورٹ ہوئے مسلمانوں کا انہیں نہ ماننے سے اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے پیسوں کے لیے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہو یا اب چائنا کی کالونی بن کر رہ جانے یا بنگلہ دیش کا پاکستان سے ٹوٹ کر الگ ہونا، سبھی باتوں پر ایک بار پھر سے بڑی بے باکی سے اپنی بات رکھی ہے. آئیے سنتے ہیں حسن نثار صاحب کو. سر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خان صاحب سے ابھی جب پوچھا گیا اس حوالے سے ایک ٹاک شو، ایک انٹرویو میں، تو انہوں نے کہا یہ مجھ سے سوال مت پوچھیے اسرائیل کو قبول کرنے کے حوالے سے، جب ہم خود معاشی طور پہ سٹرونگ ہو جائیں گے یہ مجھ سے تب سوال پوچھیے گا. جتنی ڈپینڈنسی ہے ہماری ریمیٹنسز پہ، اگر آپ اس کوارٹر کی صرف دیکھ لیں تو سعودی عربیہ سے 2.7 بلین آئی ہے، یو اے ای سے 1.9 بلین آئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پریشر سسٹین کر پائیں گے جو ہمارے پہ ڈالا جا رہا ہے ویزا وی اسرائیل؟ اچھا آپ اس کو ان ٹرمز آف پریشر، ان ٹرمز آف منی دیکھ رہے ہو. میرے ذہن میں کچھ اور طرح کے سوال اٹھتے ہیں. اپنی کم علمی کی وجہ سے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اور یہ بہت سے لوگوں نے بات کی ہے، میں آئی ایم ناٹ دی اونلی ون ہوز آسکنگ، کہ آپ درود بھیجتے ہو آل ابراہیمہ، تو آل ابراہیم ہے، انڈیا تو نہیں ہے. اچھا تو مسئلہ کیا، واٹ از یور پرابلم؟ آپ نے ہندوستان کو تو تسلیم کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے تسلیم کرنے نہ کرنے سے اسرائیل کی صحت پہ پہلے کو فرق پڑا ہے، آج پڑ رہا ہے. آپ تسلیم کرتے ہو نہیں کرتے ہو، آپ پریشر لے سکتے ہو نہیں لے سکتے ہو، وہ تو بات کی باتیں ہیں نا. کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی ریشنل ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی تک ہے. یہ نیکسٹ ڈور ہے کشمیر. دیکھو آپ دیکھیں ڈاکٹر ماریا، ہم تو ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں یار. یہ ہم نے تسلیم، اچھا بھی نہ کرو تسلیم تم، اب مجھے کہنا یہودی ایجنٹ ہے. کوئی شرم ہے یار، ایک لاجک ہے یار، ایک لاجک کے ساتھ اس کا آپ جواب دے دو. دباؤ آئے گا فلاں آئے گا، نہیں وہ دباؤ شباؤ کو تو مارو گولی. مجھے گھر بیٹھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، ہندوستان یہ فلانا ڈمکان، یہ جو کچھ بھی ہے، جو ان کا رویہ ہے، جو ان کا سلوک ہے، وہ تو تسلیم کیا ہوا ہے آپ نے. یہ میری سمجھ سے باہر ہیں کچھ باتیں. کشمیر پہ جی ہمارا وہ یوں ہو جائے گا، اگر ہم یوں کر لیتے ہیں تو یوں ہو جائے گا. اچھا ابھی یوں کر لو یا یوں کر لو. او بھائی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ لگے رہو. اچھا یار بات سنو، مجھے معاف کر دینا، آپ سینسر کر لینا. جو ہمیں لیگل، کانسٹیٹیوشنل، گلوبل، فلانا ہر اعتبار سے جو ہمیں ملا تھا وہ تو آدھا ہم گواہ بیٹھے ہیں. کوئی لاجک ہے؟ مجھے سمجھا دیں. میں سیکھنے کے لیے، میں جاننے کے لیے، میں ایجوکیٹ ہونے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. ہاں
میں نے تو کبھی کسی یہودی سے ملاقات بھی نہیں کی زندگی میں, لیکن میں پلیز آئی اونلی وانٹ ٹو نو. یہ سکوت ڈھاکہ میں نے کسی اور کانٹیکس میں بھی مثال دی ہے کہ ہمیں تو وہ یاد نہیں رہا, یہ ہماری یادداشتیں ہیں جو آپ کو باقاعدہ ملا ہوا تھا, ریکگنائز تھا, کو 2 سوا 2 اشرے کوئی پلس مائنس ساتھ بھی رہا, وہ آپ وہ تو نہیں ہے آج. تو پلیز بی ریئلسٹک. حقیقت پسندی بہت بڑی نعمت ہے. ابھی اگر خوابوں کی دنیا میں رہنا ہے اور انتظار کرنا ہے کہ جب تک وہ بالکل ہی کوئی آپ کی کن پٹی پہ, اس کا کیا مطلب, واٹ از دا ایشو؟ جو ساتھ ہیں, جہاں سے اسلام نے جنم لیا, جہاں وہ طلوع ہوا, جہاں محو استراحت ہیں, ہماری جند جان ان پہ قربان, جہاں وہ موجود ہیں, وہ لوگ کس طرح بہیو کر رہے ہیں, وہ ہم سے زیادہ ریئلسٹک ہوں گے, مجھے نہیں پتا. وہ نہیں, ہم ٹھیکیدار ہیں. یعنی جہاں تعلق ہے عربس, حضور, ان کے اجداد, وہ سرزمین کلمہ گو ہیں. اچھا ہم تو بعد میں بھائی, یہ جو 66-68 کروڑ بندہ ہے آج, جسے ہم ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کہتے ہیں, بھائی 22-24 کروڑ پاکستان میں, پلس مائنس اتنا مسلمان ہندوستان میں, اتنا ہی پلس مائنس یا تھوڑا پلس ہی ہوگا بنگلہ دیش میں. یہ سارے عرب ہیں, یہ سینٹرل ایشین ہیں, یہ پٹھان ہیں, یہ ایرانینز ہیں, کون ہیں؟ حسن صاحب جی, آپ سے میں جاننا چاہ رہی ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے, ہمیں کر لینا چاہیے, کیونکہ یو اے ای نے کر لیا, باقی جو ہے وہ اسلامک ممالک انہوں نے کر لیا, آپ کا خیال ہے ہمیں کر لینا چاہیے, ایکسیپٹ کر لینا چاہیے؟ صاحب میں کون ہوتا ہوں مشورے دینے والا, بتانے والا؟ میں تو آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, میں تو سوال پوچھ رہا ہوں, اس کا کوئی مجھے منطقی جواب دے دے. اللہ اللہ خیر سلام, میرا کوئی ذات کا پرابلم ہے, میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں آج ہوں کل نہیں ہوں, ختم ہو گئی بات. جو ایک نیچرل ایک پروسیس ہوتا ہے, میں شاید اس طرح کی بات 40-50 سال کی عمر میں نہ کرتا جو میں آج کر رہا ہوں, کہ اچھا اس وقت شاید میرا کوئی مفاد. اب کیا ہے, میں نے کیا لینا دینا, میں آئی اونلی وانٹ ٹو ایجوکیٹ. میری ساری زندگی خود کو ایجوکیٹ کرنے میں گزری ہے. مجھے 4 کام اور بھی آتے تھے, میں نے نہیں کیے. ٹھیک ہے, سوشلائز میں نہیں کرتا, میل ملاپ میرا کوئی نہیں ہے, کام دھندا میں. اچھا تو میں تو ساری زندگی سوالوں کے جواب ڈھونڈتا رہا ہوں. جس سوال نے مجھے بک کیا, پریشان کیا, اس کا جواب تلاش کرنے کی کتابوں سے لے کے مختلف شخصیتوں تک ہاتھ پاؤں مارے. اب میں یہ پوچھ رہا ہوں ایک سادہ سی بات کہ درود بھی بھیجنا ہے آل ابراہیم. اچھا آل ابراہیم کون؟ یہ جو پڑوس میں بیٹھا ہے یہ آل ابراہیم ہے؟ یہ تو نہیں ہے. اس کو تسلیم کیا آپ نے. کشمیر بھی آپ کو چاہیے. اچھا جو تھا یہ تو چاہیے, جو مل گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اچھا وجوہات کیا ہیں, میں اس میں نہیں جاتا. اچھا اب اسرائیل کو اچھا پھر چلو جی, میں کہتا ہوں ساری بات غلط ہے, بوگس ہے. مجھے صرف آپ یہ بتائیں کہ آپ کے تسلیم کرنے نہ کرنے سے اسرائیل کی مائٹ پہ کو فرق پڑتا ہے؟ سوائے اس کے کہ یار وہ کل اگر وہ اس کا پورا فوکس انڈیا پہ, مجبوری ہے ان کی بھی, اگر آپ کرا لیتے ہو, ایک دنیا داری کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, ویسٹ میں نہیں جاتے, رہتے نہیں وہاں, نسل نہیں آپ کی پل بڑھ نہیں, وہاں آپ کے بچے لاکھوں کے حساب سے پیدا نہیں ہو رہے ہیں. یہ ملک جن کو روٹی روزگار نہیں دے سکا وہ ویسٹ میں نہیں چلے گئے, بھرے پڑے ہیں. یورپ سے لے کے امریکہ کینیڈا تک بھرے پڑے ہیں پاکستانی. مسلمان چھوڑے, پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں. وہاں پلتے ہیں, بڑھتے ہیں, یہودیوں سے بھی ملتے ہیں, ہندوؤں سے بھی ملتے ہیں, فلانا بھی کرتے ہیں. ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ تو آئی اونلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. میری نہیں سمجھ میں آ رہی نا ایک بات, میں تو بتانے کی پوزیشن میں تب آؤں ڈاکٹر ماریا اگر میری اپنی کھوپڑی میں کوئی بات گھستی ہو. میں تو صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے ایجوکیٹ کیا جائے, مجھے بتایا جائے, مجھے سمجھایا جائے, تاکہ میں ذرا پرسکون ہو جاؤں. ہم خود forget about یہ جو عمر, یہ عالم اسلام, اس کو بھول جاؤ.
मुझे ये बताओ, कोई ईद याद है जो हम सब ने इकट्ठी की हो? नहीं। अजानें आपकी ओवरलैप करती हैं, या तो मेरी और आपकी अजान में एक फर्क हो कोई 1 घंटे का, नहीं, एक दूसरे पे। व्हाट इज दिस? ये उसकी मस्जिद है, ये उसकी मस्जिद है। मस्जिद तो जहां सजदा दे ले इंसान, मैं अपनी स्टडी में इधर अभी सजदा दे लूं, यही मस्जिद है। जब मैं सजदे में हूं जब तक तो ये मस्जिद है। लेकिन नहीं, ये डॉक्टर मारिया की है, ये हसन निसार की है, ये गामे की है, ये माजे की है, ये फलाने की है। तो हम कभी गिरबानों में भी झांक लें, कोई हर्ज नहीं। रियलिस्टिक होने में, लॉजिकल होने में, तफक्कुर तदब्बर में कोई ये कुरानिक विजडम है, हुक्म है हमें सोच विचार का। सुन लें, एक सेकंड के लिए जरा रुक लें, थोड़ा ठिठक के सोचें कि क्या व्हाट्स गोइंग ऑन। जिस मुल्क में बच्चे को खुराक खालिस ना मिल सकती हो, सवाए उनके जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं, जो केमिकल्स वाले दूध पे बच्चे जिंदा हैं। मैं देखें, पार्टीशन के बाद अमेरिकनों के पीछे पड़ते रहे, जी हम कम्युनिज्म से लड़ाई लड़ेंगे, हमारे माई बाप बनो, हमारे माई बाप बनो। पीछे 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 उनकी जिंदगी एजेंट किए रखी अमेरिकन की। अब ये चाइनीज के साथ पहाड़ों से ऊंची है और पता नहीं शहद से मीठी है और समुद्रों से गहरी है, कोई शर्म भी नहीं आती। अब उसकी कॉलोनी बनने का शौक चढ़ा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इस पे हमें ज्यादा आपसे बात करनी थी, लेकिन आपको पता है वक्त जो है वो हमारा खत्म होने वाला है। तो मेरा ख्याल है आई कम पर्सनली किसी दिन आपसे इस पर जो है वो गुफ्तगू जो है वो आपसे जरूर बनती नहीं, है। हमारा वक्त नहीं, अल्लाह करे ना खत्म हो, ये प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू